سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ اس وقت ہم بات کریں گے پی ایچ اے انتظامیہ نے جو سپریم کورٹ کے احکامات ہوا میں اڑا دیے ہیں، پابندی کے باوجود بھی اسٹیٹ لینڈ پر کمرشل ایس ایم ڈی سکرینز نصب کر دی گئی ہیں، اور اس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے اسٹینڈ لینڈ پر بل بورڈ لگانے پہ پابندی عائد کر رکھی تھی۔ شعبہ مارکیٹنگ نے گلبرگ کے قریب واقع 2 ایس ایم ڈی سکرین کو جو ہے وہ آپشن میں کر دیا ہے۔ تو اب یہ سارا سلسلہ کیا چل رہا ہے اور ایسا کیوں کیا گیا ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ کیوں سپریم کورٹ کے احکامات کو مد نظر نہیں رکھا گیا، اور صرف کیا پیسے لینے کے اس میں اور لاکھوں روپے جو ہے ہتھیانے کے چکروں میں جو ہے پی ایچ اے یہ سب کچھ کر رہا ہے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور ریزن ہے، یا انہوں نے کوئی سٹے لیا ہوا ہے، یا کیا معاملات ہے، اس پر جو ہے وہ آج ہم بات کریں گے۔ شعبہ مارکیٹنگ کی اس طرح کا رویہ جو ہے وہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس حوالے سے کہ اگر جو ہے وہ لاکھوں روپے لے کر یہ وہ جگہ نیلام کر دیتے ہیں جس پر سپریم کورٹ کے آرڈرز باقاعدہ موجود ہیں کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ کیوں کیا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ اگر یہ ٹینڈر حاصل کیے جا رہے ہیں معمولی رقم زائد دے کر، تو اس کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ یہ کہانی سے پردہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ سلمان شاہ کی رپورٹ دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد سلمان شاہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے، باقی کی رپورٹ ہمیں وہ تفصیلاً بتائیں گے۔ پی ایچ انتظامیہ نے سپریم کورٹ کے احکامات ہوا میں اڑا دیے، پابندی کے باوجود اسٹیٹ لینڈ پر کمرشل ایس ایم ڈی اسکرین نصب کر دی۔ سپریم کورٹ نے اسٹیٹ لینڈ پر بل بورڈ لگانے پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ شعبہ مارکیٹنگ نے گلبرگ کے قریب واقع 2 ایس ایم ڈی اسکرینوں کو آکشن کر دیا۔ آکشن کی گئی ایس ایم ڈی اسکرین کی ریزرو پرائس 170 لاکھ روپے تھی، جبکہ ان دونوں کو 171 لاکھ اور 174 لاکھ روپے میں آکشن کیا گیا۔ شعبہ مارکیٹنگ نے اس طرح دونوں ایس ایم ڈی اسکرینوں کو ریزرو پرائس سے صرف 1 لاکھ اور 4 لاکھ روپے زائد میں نیلام کیا۔ ایس ایم ڈی کے ٹینڈر میں شرط رکھی گئی تھی کہ جو افراد آکشن میں حصہ لیں گے وہ ایڈورٹائزر ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق آکشن میں صرف 2 کمپنیوں نے حصہ لیا اور ریزرو پرائس سے معمولی رقم زائد بولی لگا کر ٹینڈر حاصل کر لیا۔ ذرائع کے مطابق گلبرگ کے علاقے میں اسٹیٹ لینڈ پر لگائی گئی ایس ایم ڈی اسکرین 2 ماہ قبل نصب کر کے فنکشنل کر دی گئی تھی، لیکن ان کی نیلامی گزشتہ ہفتے کی گئی۔ شہری کی جانب سے سابق ایڈیشنل ڈی جی اور موجودہ ڈائریکٹر مارکیٹنگ پی ایچ اے کی مبینہ کرپشن کے خلاف کارروائی کے لیے ڈی جی پی ایچ اے کو درخواست بھی جمع کروا دی گئی۔ درخواست کے متن کے مطابق پی ایچ اے نے ایس ایم ڈی اسکرین سرکاری فنڈ سے نصب کر کے پی ایچ اے ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے کہ کس طریقے سے سپریم کورٹ کے احکامات دھجیوں میں اڑا دیے گئے ہیں، اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، پی ایچ اے انتظامیہ اتنی غفلت کا مظاہرہ کیسے کر سکتے ہیں، اور اس احکامات کو نہ ماننے کے پیچھے کیا کہانی ہے، کیا سٹوری ہے، یہ ذرا سن لیتے ہیں سلمان شاہ سے۔ سلمان، کیا کہیں گے آپ، یہ اس طریقے سے کرنا ان کے لیے آگے جا کر تکلیف تو نہیں ہو سکتا؟ اس پر اگر ایکشن ہو گیا تو پھر تو ان کو بھاری سے بھاری جرمانے عائد کرنے پڑیں گے، اور پھر ان کو سزائیں بھی ہوں گی، اس وقت بھی تو یہ اسکرینیں اتریں گی۔ تو ابھی یہ جو نصب کر دی گئی ہیں، اب اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا کہانی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیہ، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، 2019 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ایک آرڈر جاری کیے گئے تھے، جسٹس ثاقب نثار جب چیف جسٹس آف پاکستان تھے۔ آرڈر یہ تھے کہ پورے پاکستان میں جو پبلک پراپرٹی ہے، جسے ہم سرکاری لینڈ کہتے ہیں، اس میں آپ یہ برج لگا لیں، آپ کی گرین بیلٹس ہوگی، آپ کے روڈز ہوگے، کوئی بھی جو پبلک لینڈ ہو، آپ وہاں پر بل بورڈز وہ اگر الیکٹرک ہیں یا جن پہ فلیکس لگی ہوتی ہیں، آپ ان کو نصب نہیں کر سکتے۔ یہ اس آرڈر آنے کے بعد پورے پاکستان میں جتنی بھی پبلک پراپرٹیز تھیں ان پہ جو بل بورڈ لگائے گئے تھے ان کو اتار لیا گیا تھا۔ اچھا، ریسنٹلی چند ماہ قبل پی ایچ اے کی جانب سے لاہور کے پوش ایریا میں، گلبرگ میں یہ ایس ایم ڈی نصب کی گئی ہیں۔ اچھا، اور یہ پی ایچ اے نے خود اپنے فنڈ سے ان کو لگایا وہاں پہ، اور اب ریسنٹلی گزشتہ ہفتے ان کو آکشن کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو نبیہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو احکامات ہیں، جس میں یہ واضح لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی جو بل بورڈ ہے جی، یا ایڈورٹائزمنٹ کی شکل میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ پبلک لینڈ پر نہیں لگ سکتی۔ تو آپ نے پہلے تو اس کو آپ نے ان کے احکامات ایک سائڈ پہ کر دیا، آپ نے ٹھیک ہے، ان کے احکامات جو ہیں ان کو تو آپ نے مانے نہیں۔ اچھا، دوسرا پھر کیا ہے نبیہ، بھی دیکھیں کہ ان کی جب آکشن کروایا گیا ہے تو اس میں جو ریزرو پرائز تھی وہ 170 لاکھ روپے، 1 کروڑ 70 لاکھ روپے رکھی گئی تھی دونوں
ایس ایم ڈیز کی جو ریسنٹلی آکشن ہوئی ہیں. اچھا اس میں سے جو ایک ایس ایم ڈی ہے وہ 1 لاکھ روپے اوپر آکشن ہوئی, 171 لاکھ, اور ایک 4 لاکھ روپے 174 لاکھ روپے میں یہ آکشن ہوئی ہے. اچھا اب یہ دیکھیں نبیہ, ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو ریزرو پرائز سے ایک اچھی اماؤنٹ نہ مل رہی ہو تو آپ اس کو ٹینڈر میں دوبارہ لے کر جاتے ہیں. صحیح. تو ایسی کیا جلدی تھی کہ فوراً ہی آپ نے ایک ٹینڈر آپ کو وہ ریزرو پرائز سے زائد رقم نہیں ملی تو اب آپ نے فوراً ہی دوسری تاریخ رکھ کے ٹینڈر کروا کے تو ریزرو پرائز سے صرف 1 لاکھ اور 4 لاکھ روپے آپ نے اس کے اوپر آپ نے اس کو آکشن کر ڈالا. صحیح. اچھا اس میں نبیہ ایک اور بات یہ ہے کہ آپ نے جو ایس ایم ڈیز آکشن کی ہیں اس میں صرف 2 کمپنیوں نے حصہ لیا ہے, ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں, ان 2 ہی کمپنیوں کو ان کی جانب سے یہ ٹینڈر جاری کر دیا گیا ہے. ہاں. اب ایک درخواست بھی ہماری اسکرین پر ناظرین دیکھ رہے ہوں گے, یہ ایک شہری کی جانب سے جمع کروائی گئی تھی جس میں کوئی ایڈورٹائزر ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بات ہم نے سٹارٹ میں کی کہ جو پبلک لینڈ ہے اب وہاں پر جو بل بورڈز ہیں یا سائن بورڈ وہ الیکٹرانکس ہوں, الیکٹرک ہوں یا آپ دوسرے ہوں تو آپ اس کو نہیں لگا سکتے. لیکن پی ایچ اے کی جانب سے نصب کیا گیا ہے. جب میں نے متعلقہ ڈائریکٹر جو ہے انجینئرنگ مارکیٹنگ ان سے جب میں نے انفارمیشن لی تو نبیہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو بورڈ نصب کیے گئے ہیں جی یہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کیے گئے ہیں, اور سپریم کورٹ نے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ جن کا اپنا ایک ایکٹ موجود ہے ان کے لیے ایک آرڈرز نہیں ہے. لیکن جب میں نے اس جو آرڈرز ہیں سپریم کورٹ کے میں نے ان کو پڑھا تو اس میں کہیں پر ذکر نہیں تھا. اب نبیہ ایک جانب تو پبلک پراپرٹی پر ایس ایم ڈیز لگا کے سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں ان کی نفی کی گئی ہے, اور دوسری جانب ریزرو پرائز سے 1 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے زائد میں 2 ایس ایم ڈیز کو آکشن کر کے جو ایک میرے انداز سے نبیہ ایک مزید منافع بخش ہو سکتی تھی ایس ایم ڈیز, تو اس چیز کو روکا گیا ہے. صحیح. اچھا اس میں پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ایک شہری کی جانب سے ڈائریکٹر انجینئرنگ عثمان غنی کے خلاف بھی ڈائریکٹر مارکیٹنگ عثمان غنی کے خلاف یہ اپلیکیشن ڈی جی آفس میں جمع کروائی گئی ہے, وہ بھی ہماری اسکرین پر چل رہی ہے. اس میں بھی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ پی ایچ اے جو ہے وہ عوامی فنڈ سے, یعنی جو پی ایچ اے کا فنڈ ہے کیونکہ وہ آپ کا ہمارا فنڈ ہے, ہم کیونکہ ٹیکسز دیتے ہیں, ہمارے ٹیکسز سے یہ معاملات چلتے ہیں سارے, تو اس سے ایکٹ یہ کہتا ہے, یہ میں آپ کو درخواست گزار کی درخواست کا متن بتا رہا ہوں کہ اس کے مطابق درخواست گزار کہہ رہا ہے کہ ایکٹ پی ایچ اے کا یہ کہتا ہے کہ خود آپ کسی بھی قسم کی جو ایس ایم ڈی ہے یا بورڈ ہے آپ خود اپنے پیسوں سے نہیں لگوا سکتے. آپ صرف جگہ فراہم کر سکتے ہیں اور جگہ کے آپ پیسے لے سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت پورے لاہور کے اندر جتنے بھی گرین بیلٹس ہیں اور پارکس ہیں وہ پی ایچ اے کے انڈر ہیں, اور جتنے بھی آپ کے ایڈورٹائزمنٹ کی مد میں جو ریونیو اکٹھا ہوتا ہے وہ پی ایچ اے کو اکٹھا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب ریسنٹلی ایک اور آرڈر جاری ہوئے تھے ضلع انتظامیہ کی جانب سے کہ لاہور میں جو ایک آپ دیکھ رہے ہو کہ اسٹریمرز لگے ہوتے تھے پولز کے اوپر, ان کو ہٹانے کا حکم دیا گیا ہے, اور ڈیجیٹل جو ہے ان کو ڈیجیٹلائز کرنے کا کہا گیا کہ آپ اب اسکرین لگائیں اس کی جگہ. ٹھیک ہے. تو اب معاملہ نبیہ یہاں پہ یہ ہے کہ جو جتنے بھی برج ہیں یہاں پہ برج کا بھی کیونکہ اب ٹینڈر برج پر بھی مارکیٹنگ کروانے کے اختیارات پی ایچ اے کے پاس آ چکے ہیں. جو انڈر پاسز ہیں ان پر بھی ہر قسم کی ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ پی ایچ اے کی اجازت سے ہوگی. تو اب جن لوگوں کو برج اور وہ انڈر پاسز فار ایڈورٹائزمنٹ انہوں نے ٹینڈر کیا تھا ان کو آکشن میں دے دیے تھے, تو اب ان کا کیا بنے گا؟ وہ تو پیسے ادا کر چکے ہیں. صحیح. اب مینولی اور نبیہ جو ایس ایم ڈیز ہیں اس میں بڑا فرق ہوتا ہے نبیہ. یہ جو ایس ایم ڈی آپ کو نظر آ رہی ہے کروڑوں میں بنی ہے. صحیح. اس کی جو مالیت ہے اس میں جو لاگت آتی ہے کروڑوں میں آتی ہے. صحیح. اور جو ایک ویسے جو بل بورڈ یا ہم اسکائی سائن بل بورڈ یا ہم اس کو اسکائی سائن ہم اسے کہہ لیں یا اس کی جو بھی مختلف اقسام ہے بل بورڈ کو ہم لے لیتے ہیں, تو جو بل بورڈ ہے نبیہ اس پہ لاگت آتی ہے لاکھوں میں. اچھا. تو 20-25 لاکھ روپے میں بل بورڈ آپ کا تیار ہو جاتا ہے, جو آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ بڑے سائز کے دو ہیکل بل بورڈ جو ہیں وہ آپ کو
शाहराहों पर खड़े नजर आते हैं। हाँ। तो वो जो है 20-25 लाख में था। जो SMD स्क्रीन है नबिया, इनकी मालियत करोड़ों में है। अब फर्क ये भैया यहाँ पे है जो एडवर्टाइजर जिसने एडवर्टाइजमेंट की मद में कोई कंपनी से एडवर्टाइजमेंट लेगा, अपने मामला चलाएगा, PH से ठेका लिया है, अब वो जब वहां पे SMD उसको लगवाएगा तो वो तो टू एक्सपेंसिव है, जाहिर है। SMDs और LED स्क्रीन ये बहुत महंगी है भैया, महंगी है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्योंकि अब ऑर्डर जारी हो चुके हैं, ज़राई इंतजामिया की जानिब से भी कहा गया है कि पूरे लाहौर में आप जो ये एक रवायती एडवर्टाइजमेंट का तरीकाकार चला रहा है उसको ख़त्म किया जाए और जो डिजिटल LEDs हैं, डिजिटल किया जाए, SMDs, LEDs, LCDs लगाई जाए, उस सूरत के अंदर आप अब लाहौर में एडवर्टाइजमेंट कर सकेंगे। ठीक है। आपने पहले देखा होगा, पहले एक उसमें 4 उन्होंने लकड़ी के छोटी छोटी स्टिक्स लगा के और आगे फ्लैक्स लगा के, तो उसको आप पोल के साथ लगा, जैसे हम स्टीमर्स कहते थे जी। अब उसको भी खत्म कर दिया गया है। इसी तरह जो लाहौर में ब्रिज के ऊपर बड़े बड़े आप फ्लैक्सें लगी हुई देख रहे हैं, और जो अंडर पासिस के आप सामने देखेंगे, अब उसको भी उन्होंने कहा है कि आप इसको जदीद तरीकाकार से लगाएं। तो ये नबी इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आप सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का जिक्र किया, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये अहकामात दिए थे उस वक्त पूरे लाहौर में, हत्ता कि कंटोनमेंट बोर्ड में भी हटा दिए गए थे। बिल्कुल ऐसे। तो ये बड़ा तारीखी फैसला था, लेकिन मैं हैरान हूँ कि किस तरह PHA ने इसकी नफ़ी कर डाली है और वहाँ पे इन्होंने बिल बोर्ड लगा डाले। ठीक है। और दूसरी जगह मैंने आपको बताया कि शोबा मार्केटिंग ने जो रिसेंटली 2 SMDs इन्होंने ऑप्शन की हैं, वो बड़ी मुनासिब कीमत। देखिए, अगर तो ये एक तरफ से आप ये, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये तौहीन अदालत भी हुई है, ये तौहीन सुप्रीम कोर्ट जो है वो की गई है, जाहिर है कि अहकामात को नहीं माना गया, तो इसका जवाब तो अब PHA ही देगा कि ये मामला ऐसे क्यों हुआ। इसी के साथ, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त बस यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, तो मैं आपसे आपका शुक्रिया अदा करूँगी और नाज़रीन आपसे इजाज़त लूँगी कि इंशाल्लाह फिर कल जो है वो सेम टाइम सेम चैनल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कुछ मामलात लेकर और कुछ नए वाक़यात लेके, हमारे जितने भी महकमे हैं उनकी कारकर्दगियाँ और बेज़ाब्तगियाँ लेकर, ये एहसास दिलवाते हुए कि अगर हम सही करेंगे तो हमें जो है वो सही करने की कोई गलती भुगतनी नहीं पड़ेगी, बल्कि सही करने से हम अपने माशरे में एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम सही ना करके जो है वो काम करना चाहते हैं और फिर अपने आप को अच्छा भी कहलवाना चाहते हैं, जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और डिफरेंट हो जाता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे तमाम महकमों को इतनी खबर होनी चाहिए कि अगर कोई ऑर्डर्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से जारी हुए हैं तो उस अहकामात की धज्जियाँ नहीं उड़नी चाहिए। इसी के साथ जो है प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिएगा। कल फिर इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।